کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کمرے میں بالکل اکیلے ہو، لیکن پھر بھی کسی کی موجودگی کا احساس ہو؟ آپ کوئی کام کرنے لگے لیکن آپ کو ایسا لگے کہ یہ سب تو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطانی جن پیدا ہوتا ہے، جسے اسلام میں قرین کہتے ہیں، کرسچینٹی میں اسے اسپرٹ اور ہندوازم میں اسے چھاوا یا پریت کہا جاتا ہے۔ ہر ریلیجن کا اپنا بیلیف ہے، لیکن ہر کہانی کے پیچھے ایک بات کامن ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو ہمارے ساتھ سوتی ہے، ہمارے ساتھ چلتی ہے، اور کبھی کبھی ہمارے خیالات ہم سے پہلے جان لیتی ہے۔ ہماری لوکل زبان میں اسے ہمذات کہا جاتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنے ہی ہمذات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دی۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر میرے سننے والوں میں کسی کے پاس کوئی سچا خوفناک واقعہ موجود ہے تو میری میل سکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ وہاں پر مجھ سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں، میں اسے چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا سچا اور خوفناک واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی کہانی میرے ساتھ جنہوں نے شیئر کی ہے انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، اس لیے میں نے اس کہانی میں ان کا نام تبدیل کر کے اویس رکھ دیا ہے۔ اویس کا لکھنا ہے کہ وہ ایک عام سا لڑکا تھا، نہ کوئی عامل، نہ کوئی بابا، بس ایک کیوریس دماغ۔ اویس کو بچپن سے ہی لگتا تھا کہ وہ جیسے اکیلا نہیں ہے۔ وہ کوئی کام کرنے لگتا تو اسے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے یہ سب تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اویس کو لگتا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کوئی اور اس سے پہلے جی چکا ہے۔ اویس کو اکثر لگتا تھا کہ اس کے فیصلے اس کے اپنے نہیں ہوتے، جیسے اس کے دماغ میں کوئی اور بھی رہتا ہو۔ پہلے تو اویس کو یہ سب صرف وہم لگا، لیکن جب آہستہ آہستہ یہ سب کچھ بہت بڑھنے لگا تو اویس نے اس بارے میں ریسرچ شروع کی۔ کچھ ریسرچ کرنے پر اویس کو ہمذات کے بارے میں پتہ لگا، اور وہیں سے اویس کے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا۔ اویس نے سوچا کہ کیوں نہ اگر وہ اس ہمذات کو قابو میں کر لے تو اس کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اویس اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کی سوچ اس کی زندگی کو آسان نہیں بلکہ اور زیادہ خوفناک کرنے والی تھی۔ اویس نے دن رات اس بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اویس دن کو تو کام پر ہوتا، لیکن اس کا دماغ انہی سب خیالات میں ہوتا تھا۔ اویس ساری رات ہمذات کے بارے میں ریسرچ کرتا اور کتابیں پڑھتا رہتا۔ اویس نے ہر طرح کا طریقہ آزما لیا کہ وہ کسی طرح اپنے ہمذات کو قابو میں کر لے۔ اویس کا لکھنا ہے کہ اویس طرح کے عامل سے ملا، کچھ نے تو صاف انکار کر دیا اور کچھ نے صرف اویس سے پیسے لوٹے، لیکن اویس کے سر پر ہمذات کو قابو کرنے کا جنون سوار تھا۔ وہ لگاتار طرح کے عاملوں سے ملتا جا رہا تھا کہ پھر اویس کی ملاقات ایک عامل سے ہوئی۔ اویس کو پتہ لگا کہ شہر سے دور ایک کچی بستی میں ایک عامل رہتا ہے۔ اویس ویسے بھی جاب کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور رہتا تھا۔ اویس اس عامل کی بستی کی طرف نکل پڑا۔
अवैस का लिखना है कि अवैस जब उस बस्ती में पहुंचा तो तंग तंग सी गलियां थी और कोने में बना हुआ उस आमिल का मकान, जिसका दरवाजा पहले से ही आधा खुला हुआ था। अवैस ने जब उस दरवाजे पर दस्तक दी तो अवैस ने देखा कि एक 4 फीट का बोना इंसान दरवाजे पर आया, जिसने सफेद कलर का चोला पहन रखा था और उसके हाथ और पांव दोनों में लोहे के कड़े थे। अवैस ने उस आमिल को बताया कि उसने हमजाद के बारे में बात करनी है। पहले तो उस आमिल ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर न जाने उसे क्या ख्याल आया कि वो अवैस से कहने लगा कि सिर्फ हमजाद के बारे में बात करनी है या उसे काबू में भी करना है। ये कहकर वो ऊंचा ऊंचा हंसने लगा। अवैस का लिखना है कि अवैस उसकी हंसी से सहम गया था। अभी इससे पहले अवैस कुछ जवाब देता कि वो आमिल खुद ही बोल पड़ा कि इस हमजाद को काबू में करने का इल्म तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, पर यह ना हो हमजाद को काबू करते करते तुम खुद ही उसके गुलाम बन जाओ। ये कहकर वो और ऊंचा ऊंचा हंसने लगा। अवैस का लिखना है कि उसकी हंसी में इतनी वहशत थी और वो पूरे घर में गूंज रही थी। अवैस का लिखना है कि काश उस दिन मैं डर जाता और अपने मकसद से पीछे हट जाता, लेकिन उस वक्त अवैस पर तो सिर्फ हमजाद को काबू में करने का जुनून सवार था। अवैस ने किसी तरह उस आमिल को मना लिया। अवैस 1 महीने तक लगातार उस आमिल के पास वो अमल सीखने के लिए जाता रहा। अवैस का लिखना था कि वो उस अमल का तरीका इस वीडियो में तो नहीं बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई उस तरीके का गलत इस्तेमाल करके अवैस की तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे। बहरहाल अवैस को वो अमल सीखते सीखते 1 महीना हो चुका था। अब अवैस काफी चीजें सीख चुका था। अवैस को वो अमल ट्राई करने के लिए एक ऐसा कब्रिस्तान चाहिए था जो बहते हुए पानी के करीब हो। अवैस ने लगातार 3 रातों तक उस कब्रिस्तान में बैठकर अपना अमल करना था। थोड़ी सी रिसर्च करने पर अवैस को अपने घर के करीब ही एक ऐसा कब्रिस्तान मिल गया जिसके पास ही एक बहती हुई नदी थी। अवैस ने सारी तैयारी कर ली और वो रात को उस कब्रिस्तान में अपना अमल करने के लिए चला गया। पहली रात को तो कुछ भी नहीं हुआ, पर जब दूसरी रात आई, अवैस का लिखना है कि अवैस उस कब्रिस्तान में अपना अमल करने के बाद घर को लौटा। आम दिनों की तरह नहाने के बाद अवैस शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा था कि अवैस ने नोट किया कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट हिला है। उफ मेरे खुदा, जरा सोच कर देखिए कि रात को 2-2:30 बजे आप घर में बिल्कुल अकेले हो और शीशे में आपका रिफ्लेक्शन कुछ सेकंड लेट हिले। अवैस अभी इस चीज को नोट कर ही रहा था कि उसने देखा कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन अवैस को देखकर हंस रहा है। यह देखकर अवैस के पैरों तले से जमीन निकल गई। अवैस चीखता चलाता हुआ अपने घर से बाहर दौड़ गया। अवैस रहता तो बिल्कुल अकेला था, आखिर जाता तो किसके पास। अवैस को कुछ समझ नहीं आई। वो भागता भागता अपने मोहल्ले की मस्जिद की तरफ चला गया। अवैस जब मस्जिद के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि मस्जिद के बाहर तो ताला लगा है।
رات کے 2-2:30 بجے آخر مسجد کس نے کھولنی تھی؟ اویس ڈر کے مارے مسجد کے دروازے سے لپٹ کر وہیں پر بیٹھ گیا اور اپنی گردن کو جھکا کر اپنے گھٹنوں پر رکھ دی اور اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ اویس کا لکھنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اسے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ وہیں مسجد کے دروازے کے باہر لگ گئی۔ اویس کی جب آنکھ لگی تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ اسی قبرستان میں بیٹھا ہوا وہی عمل کر رہا ہے اور اس کے ارد گرد ڈھیر سارے کیڑے گھوم رہے ہیں جو اویس کے جسم کو کھائی جا رہے ہیں۔ ڈر کے مارے اویس کی آنکھ کھلی تو جو منظر اویس نے دیکھا وہ دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ اویس نے دیکھا کہ وہ سویا تو مسجد کے دروازے کے باہر تھا، لیکن اس کی آنکھ اسی قبرستان میں کھلی جہاں وہ عمل کیا کرتا تھا۔ اویس اٹھا اور چیختا چلاتا ہوا قبرستان سے اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ اویس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے بھاگتے بھاگتے رستے میں قاری صاحب مل گئے جو کہ مسجد میں فجر کی اذان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ قاری صاحب اویس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اویس نے قاری صاحب کو گلے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ قاری صاحب نے اویس کو تسلی دی اور اسے لے کر اپنے ساتھ مسجد میں چلے گئے۔ اویس نے قاری صاحب کو سارا واقعہ بتا دیا کہ اس نے کیا 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 ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ قاری صاحب نے اویس کی بات تسلی سے سنی اور اویس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا کہا اور اسے کچھ وظائف بتائے اور کہا کہ ان وظائف کو تم نے لگاتار پڑھنا ہے۔ اویس کا لکھنا ہے کہ اویس آج تک ان وظائف کو پڑھتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس اپنے گاؤں بھی آ چکا ہے۔ اویس کو آج بھی رات کو وہی خواب اکثر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان وظائف کی مدد سے اویس اب کافی بہتر ہو گیا ہے۔ لیکن آخر میں اویس نے ایک ایسی بات لکھی جسے پڑھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اویس نے لکھا کہ اسے قاری صاحب نے بتایا کہ جو عمل اویس نے 2 راتوں تک کیا تھا، اگر اویس تیسری رات بھی اس عمل کو مکمل کر دیتا تو ساری زندگی کے لیے اویس اپنے ہی ہمزاد کا غلام بن کے رہ جاتا۔ تو دوستو، یہ تھا ایک سچا خوفناک واقعہ جو مجھ تک پہنچا۔ میں نے کوشش کی کہ اسے آپ تک پہنچا سکوں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر نیا آنے والا سچا اور خوفناک واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔